السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام اور پیارے بچوں، آپ نے قاعدے کے شروع سے یہاں تک جتنی تختیاں پڑھی ہیں اس میں سے حرکات اور تنوین والی تختی، ان دونوں سے الفاظ کا تلفظ شروع ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے حرکات اور تنوین والی تختی پڑھی ہے، اب ہم قرآنی الفاظ والی تختی پڑھیں گے۔ آج آپ کے سامنے یہ لکھے ہوئے کچھ الفاظ ہیں، یہ تختی نمبر 6 سے ہیں۔ ہماری تختی نمبر 6 انشاءاللہ آج سے شروع ہو جائے گی۔ اس تختی کے اندر حرکات اور تنوین کے مشق ہے، یعنی حرکات اور تنوین کی ایکسرسائز ہے۔ اس تختی کے اندر سب سے پہلے یہ بات یاد رکھنی ضروری ہے کہ بچوں کو پڑھاتے وقت سب سے پہلے ایک ایک لفظ سے شروع کریں گے، یعنی سبق ایک لفظ کا ہوگا۔ اگر بچہ اس لفظ کو کور کرے گا، پھر آہستہ آہستہ 2 لفظ، پھر 3 لفظ، اس تختی کے آخر تک 3 لفظ سے زیادہ سبق نہ دیا جائے، اور روزانہ کے بنیاد پر تختی کے شروع سے لے کر سبق تک الفاظ کو سنا جائے، جوڑ کے ساتھ، یعنی ہجے کے ساتھ سنا جائے، اور پھر تختی ختم ہونے تک یہی سلسلہ رکھنا ہے۔ یعنی تختی ختم ہونے تک، شروع سے لے کر سبق تک ہم روزانہ بچے سے سنیں گے ہجے کے ساتھ۔ اب ہجے کرنے کا طریقہ، سب سے پہلے حرف کا نام لینا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر جو حرکت ہوگی اس کا نام لینا ہے۔ پہلے ایک حرف کو پڑھنا ہے، اس کے بعد اگلے حرف کو پڑھ کر پھر پیچھے سے دونوں حرف کو جوڑ کے پڑھنا ہے، پھر تیسرے حرف کو ہجے کرنا ہے، پھر پیچھے سے تینوں حرفوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ ایک ہی دفعہ میں تینوں حرفوں کو حرکت دے کر نہ پڑھا جائے، اس میں غلطی کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے۔ مثلا حمزہ زبر ا، خا زبر خا، ذال زبر ذ، اخاذ، ایسا نہ پڑھا جائے، بلکہ اس طریقے سے پڑھائیں کہ حمزہ زبر ا، خا زبر خا، ان دونوں کو پہلے پڑھیں، اخا، ذال زبر ذ، اخاذ، اس طریقے سے پڑھائیں۔ اس میں تو 3 حرف ہیں، اگر 5 حرفی، 6 حرفی، 7 حرفی لفظ ہوں، ان میں بھی یہی طریقہ اپنایا جائے۔ اس سے پہلے آپ کو وقف کے بارے میں بتایا تھا۔ وقف کے بارے میں آپ کو وقف کے اصول، کہاں وقف کرنا ہے اور کیسے وقف کرنا ہے، وہ تو آپ کو ماشاءاللہ یاد ہو گئے ہوں گے۔ بار بار تکرار کیجئے تاکہ وہ یاد رہیں۔ اب ہم ان الفاظ کو تختی نمبر 6 کے اندر جب ہجے کر کے پڑھیں گے، اس کے بعد ان الفاظ کے آخر میں وقف بھی کریں گے، یعنی ان الفاظ پر وقف بھی کریں گے تاکہ قرآن پاک کے اندر کہیں پر بھی یہ الفاظ آ جائیں، آپ کو وقف کا طریقہ آ جائے، وقف کرنا آپ کو آ جائے۔ ہمارا یہ مقصد ہے۔ میں نے بالترتیب مثالیں یہاں لکھی ہیں، زبر کی، پھر زیر کی، پھر پیش کی، پھر 2 زبر، پھر 2 پیش، پھر 2 زیر، پھر 2 مثالیں اور لکھی ہیں، ان کی میں وضاحت کرتا ہوں۔ 2 زبر یا کے ساتھ، اور 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش گول تا کے ساتھ۔ ایک لمبی تا ہوتی ہے، کشتی والی جسے کہتے ہیں، ایک گول تا ہوتی ہے۔ ان دونوں کے وقف کا طریقہ الگ الگ ہے۔ اس تختی کا پہلا لفظ ابداً سے شروع ہوتا ہے، تو ہم نے زبر زیر پیش کی ترتیب رکھتے ہوئے اخذ سے شروع کیا ہے۔ یہاں پر جس طرح کے وقف کے چیپٹر میں آپ کو بتایا تھا کہ زبر زیر پیش، 2 پیش اور 2 زیر کو ہم ساکن کر کے پڑھیں گے،
یعنی ان کے حرکات کو ختم کر کے اس کی جگہ پر جزم کی علامت ڈال دیں گے تو یہ آخری حرف ساکن ہو جائیں گے۔ سماعت فرمائیے، حمزہ زبر ا، خا زبر خا، اخا، ذال زبر ذ، اخاذ، وقفاً، اخاذ۔ وقفاً کا مطلب ہے وقف کی حالت میں ہم نے کیسے وقف کرنا ہے۔ حمزہ زیر ای، با زیر بی، ای بی، لام زیر لی، ای بی لی، وقفاً، ای بیل۔ یا زبر یا، قاف واو پیش قو، یقو، لام پیش لو، یقولو، وقفاً، یقول۔ حمزہ زبر ا، با زبر با، ابا، دال دو زبر دن، ابدن، وقفاً، ابدا۔ الف کے ساتھ وقف کریں گے۔ دو زبر کا وقف الف کے ساتھ ہوتا ہے، اگر آخر میں الف لکھا ہو تب بھی الف کے ساتھ وقف ہوگا دو زبر کا، اگر لفظ کے آخر میں الف نہ بھی لکھا ہو تب بھی دو زبر کا وقف الف کے ساتھ ہوگا۔ اس کی آگے مثال دیکھیے، سین زبر سا، واو الف مد زبر وا، سوا، حمزہ دو زبر ان، سواء، سواء۔ اس کو بھی الف سے وقف کریں گے کیونکہ یہ دو زبر ہے، یہ بھی دو زبر ہے، آخر میں دو زبر ہوں اس کو لازمی الف کے ساتھ بدل کر وقف کریں گے۔ اس پر سواء ایسا وقف کرنا غلط ہوگا۔ حمزہ زبر ا، ح زبر ح، اح، دال دو پیش دن، احد، وقفاً، احد۔ لام زبر ل، ها زبر ه، لہ، با دو زیر بن، لہب، وقفاً، لہب۔ ہا پیش ہو، دال دو زبر دن، ہدن، وقفاً، ہدا۔ یہ مثال میں نے اس لیے لکھی ہے تو یہ بھی دو زبر، اس کا وقف بھی الف کے ساتھ ہوگا، لیکن بعض جگہ بچے پریشان ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یا کو نہیں پڑھتے، یا پر کچھ نہیں ہے اسی لیے نہیں پڑھتے، یا پر زبر زیر پیش تنوین کچھ نہیں ہے اس لیے یا کو نہیں پڑھتے۔ یہ سادہ جواب ہے، ورنہ گرامر کے حساب سے اس کا اور مطلب ہے یا کو نہ پڑھنے کا۔ ہدن سے ہدا، ہے پیش ہو، دال دو زبر دن، ہدن، ہدا، وقفاً، ہدا، الف کے ساتھ۔ الف کی مقدار پہلے بھی بتا چکا ہوں، 1 سیکنڈ کے برابر ہے۔ اب ایک اور حرف ہے گولتا، اس کا ذرا ہیجے غور سے سنیے، با زبر با، را زبر را، برا، را زبر را، برارا، تا دو زیر تین، برارتن، وقفاً، برارہ۔ اگر اس کے اوپر زیر ہے تب بھی وقف برارہ ہا کے ساتھ ہوگا، اگر اس کے اوپر دو زبر ہے تب بھی اس کا وقف ہا کے ساتھ ہوگا، اگر اس کے اوپر دو زیر ہے تب بھی اس کا وقف ہا کے ساتھ ہوگا، اگر اس کے اوپر یعنی گول تا کے اوپر زبر زیر پیش ہو تب بھی اس کا وقف ہا کے ساتھ ہوگا۔ یعنی ان 6 صورتوں میں زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، ہر حالت میں جس لفظ کے آخر میں گول تا ہو اس کا وقف ہم ہا سے کریں گے، یعنی گول تا کو ہا سے بدل کر ہا کو ساکن کر کے پڑھیں گے، جس طرح برارہ، ہمزہ، ممددتن سے ممددہ۔ کافی ساری مثالیں قرآن میں آپ کو مل جائیں گے اور اس تختی کے اندر بھی اور مثالیں موجود ہیں۔ اب اس الفاظ کو مد نظر رکھ کے سامنے رکھ کر آپ نے ساری تختی کو پڑھنا ہے اور مشق کرنی ہے، اور جس طریقے سے میں نے بتایا تھا کہ ایک ایک لفظ بچہ پڑھے، ہر روز کا سبق ایک ایک لفظ، 2-3 دن کے بعد 2 لفظ، 3-4 دن کے بعد 3 لفظ، اور اسی طرح اس تختی کو آخر تک لے جائیں اور روزانہ
شروع سے لے کر تختی کی شروع سے لے کر سبق تک لازمی سننا ہے، یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ اس طریقے سے بچے کا تلفظ اور روانی بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ آج کا سبق اتنا ہی، اگلے سبق تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔